اسرائیل اپنے بیلسٹک میزائلز انٹرسیپٹرز کی شدید قلت کا شکار ہے۔ ایران نے اب اپنے بڑے میزائل نکالنا شروع کر دیے۔ ہاٹ میزائل جو جنوبی کوریا میں لگے ہوئے تھے، جنوبی کوریا کی ایئر ڈیفنس کے طور پہ، اب ان کو اٹھا کر اسرائیل لے آیا گیا ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک میں امریکہ کے ملٹری بیسز پر بھی حملے شروع کر دیے۔ جنگ کے بعد آئل ٹینکرز جو ہیں وہ خطرے کے باعث رک گئے ہوئے ہیں، اب وہ کراس نہیں کر رہے ہیں، اور 200 سے زائد جو شپس ہیں وہ خلیج کے باہر انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اجازت ملے تو اندر جائیں۔ امریکہ نے پہلے تو آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے نئے فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا سے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے مدد مانگ رہے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جارحانہ جنگ کے 16ویں دن ایک نہایت اہم خبر سامنے آئی ہے جو جنگ کی سمت بدل سکتی ہے۔ امریکی آن لائن نیوز پلیٹ فارم سیما-4 نے اپنی خصوصی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل اپنے بیلسٹک میزائلز انٹرسیپٹرز کی شدید قلت کا شکار ہے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ انٹرسیپٹرز اسرائیل کے دفاع کا سب سے اہم ہتھیار ہے جو طویل فاصلے کے میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ آج کل اس کے پاس سب سے بڑا دفاعی انٹرسیپٹر جو تھا اسرائیل کو میزائلوں کو روکنے کے لیے، جس میں اب اس کی شدید قلت کا شکار ہو رہا ہے اسرائیل۔ امریکی نیوز پلیٹ فارم سیما-4 کے مطابق اسرائیل نے یہ جنگ پہلے ہی محدود انٹرسیپٹرز کے ساتھ شروع کی تھی، کیونکہ پچھلی جنگ میں زیادہ تر ہتھیار استعمال ہو چکے تھے۔ موجودہ جنگ میں ایران کی طرف سے مسلسل میزائل اور ڈرون حملے ہو رہے تھے، جس سے اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ کافی زیادہ دباؤ میں رہا ہے، اور بہت زیادہ انہوں نے انٹرسیپٹرز فائر کیے۔ ایران نے اب اپنے بڑے میزائل نکالنا شروع کر دیے اور اپنی اگلی نسل کے سجیل بیلسٹک میزائل خیبر شکن 2 اس قسم کے جو میزائل ہیں ان کو شروع کر دیا ہوا ہے۔ یہ میزائل 1000 کلو گرام وزنی وار ہیڈ سے لے کر 2000 کلو گرام وار ہیڈ وزنی جو ہے لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ایک بہت بڑا اور شدید دھماکہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ میزائل جو نئی نسل کے جو آ رہے ہیں، اس جنگ کے آغاز سے پہلے ہی آزاد ملٹری جو اینالسٹ تھے، انڈیپینڈنٹ جو کسی کے ملازم نہیں ہوتے اور آزادی کے ساتھ اپنی اظہار رائے کرتے، ان میں مثلا میساچوسٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے پروفیسر ٹیڈ پوسٹل ہیں، CIA کے سابق تجزیہ کار لیری جانسن ہے اور لیری ولکرسن ہے، یہ بھی CIA سے وابستہ رہے ہیں، اور امریکی فوج کے جو ریٹائرڈ کرنل ہے کرنل ڈگلس میکراگر ہیں، اور ایک برطانوی سفارتکار جو بہت زیادہ انٹیلیجنس کی چیزوں کو اور جنگ کے معاملات کو سمجھتے ہیں، ایلسٹر کروک۔ یہ سب کے سب پہلے سے خبردار کرتے رہے ہیں، اور خود پینٹاگون کی جو کئی خبریں جو لیک ہوئی ہیں، جس میں خاص طور پہ جو امریکی فوج کے سربراہ ہیں، ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ڈان کین، ان کی جو صدر ٹرمپ کو جو بریفنگ ہوئی تھی وہ خبر کی صورت میں باہر لیک ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس جنگ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ تیسرے ہفتے تک یعنی اسرائیل اور امریکہ دونوں ہی انٹرسیپٹرز کی شدید قلت کا شکار ہو جائیں گے، اور صدر ٹرمپ جو سوچ رہے ہیں جنگ اس طرف نہیں بڑھے گی۔ یہ تنبیہات، یہ انتباہ پہلے ہی سے موجود تھے، مگر صدر ٹرمپ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جنگ کھیلیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ایران نے اپنے میزائلوں میں کلسٹر ایمونیشن جو ہے وہ بھی شامل کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے ایک میزائل کے متعدد چھوٹے چھوٹے دھماکہ خیز جو ہوتے ہیں بم، وہ فضا میں پھیل جاتے ہیں، اور دفاعی نظام کو ہر ہدف کے لیے انٹرسیپٹر فائر کرنے پڑتے ہیں، جو عملی طور پہ ناممکن ہوتا ہے، اور اسی لیے انٹرسیپٹرز اب ڈپلیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تازہ خبر کے مطابق ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے آپریشن وعدہ صادق چہارم کی 54ویں لہر کا اعلان کیا ہے، جس میں 2 ٹن وزنی جو وار ہیڈز کے حامل انتہائی وزنی خرم شہر میزائل اور خیبر شکن جو ہیں، قدر، عماد، اس قسم کے جو میزائل وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یعنی اب ایران کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ انٹرسیپشن کے امکانات کم ہیں، لہٰذا اپنے میزائل چلاؤ تاکہ وہ انٹرسیپٹ ہو کے تباہ نہ ہو، اور وہ اپنے اہداف تک پہنچ رہے ہیں۔ اب اسرائیل سے جو ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں ان میں تباہی بہت زیادہ دکھائی جا رہی ہے۔ تو اس آپریشن میں پہلی بار اسٹریٹجک ٹھوس ایندھن والے سجیل میزائل کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جس نے مقبوضہ علاقوں کے اندر، یعنی ایران کا میڈیا یا ریزسٹنس میڈیا جو ہے وہ اسرائیل کو ایک مقبوضہ علاقہ کہتا ہے کہ یہ فلسطینیوں کا علاقہ ہے جس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اس کے اندر اسرائیلی فوجی کمانڈ سینٹرز جو ہیں اور جو ڈیفنس انڈسٹری کے جو بڑے ان کے بیسک انفراسٹرکچر ہے
उन फौज के मराकज़ को भी ईरानी मिसाइलों ने निशाना बनाया है। इसराइल भी ईरान के ऐसे ही स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। तेहरान में जो उनका एक एरोस्पेस एक रिसर्च सेंटर था, उस पर भी उन्होंने मिसाइल मारे हैं इसराइल ने। तब दोनों एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इससे कुछ देर कबल की जाने वाली 53वीं जो लहर थी, उसमें 10 फत्ताह और कदर हाइपरसोनिक मिसाइलों और बहुत सारे खुदकुश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इस कार्रवाई में मुत्तहिदा अरब अमारात में अल ज़फ़रा एयरबेस पर मौजूद अमरीकी अफवाज के साथ साथ इसराइली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और ऑपरेशनल मैनेजमेंट साइट्स को भी निशाना बनाया गया है। सेमाफोर की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी स्टॉक इस वक्त तक मुकम्मल है और अमरीकी फ़ौज के पास अपने अड्डों और एहलकारों की हिफाजत के लिए काफ़ी हथियार मौजूद है, लेकिन वो तस्लीम नहीं करते कि सच बात है कि उन्होंने कोर्ट ही जो किया है ना, वो किया है वाइट हाउस की कहने के जो स्पोक्स पर्सन है, जो बिल्कुल एक झूठ की एक तोता बोलने वाली कहानी है। तो इसके बावजूद माहिरीन कहते हैं कि अगर जंग तवील हुई तो अमरीकी स्टॉक भी कम पड़ सकते हैं। सीमाफार के मुताबिक पिछले साल जून ईरान इसराइल जंग के दौरान अमेरिका ने तवील फासले का मिसाइल डिफेंस सिस्टम थाड जो था, उसके 150 से ज़ायद इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए थे, जो अमरीकी स्टॉक का तकरीबन 1/4 थे। तो मौजूदा जंग के पहले 5 दिनों में जो दरमियाने फासले के दिफाई हथियार पैट्रियट इंटरसेप्टर्स हैं, वो तकरीबन $2.5 अरब के इस्तेमाल हो चुके हैं पहले दिनों में। थाट मिसाइल जो जनूबी कोरिया में लगे हुए थे, जनूबी कोरिया की एयर डिफेंस के तौर पे, अब उनको उठाकर इसराइल ले आया गया है। तो अब अमेरिका अपने थाट मिसाइल जो दूसरे इलाकों की हिफाजत के लिए थे, वो इसराइल की हिफाजत के लिए पहुंचा रहा है, लेकिन ये भी कम पड़ रहे हैं। अमरीकी हुकाम बशमूल अमरीकी दिफाई तर्जुमान शेन पार्नेल और जो वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लीविट अभी तक यकीन दिला रही हैं कि अमेरिका के पास मुकम्मल तैयारी मौजूद है, परवाह ना करें। मगर इसराइल के अंदर ये खबर अब बहस का मौजू बन गई हुई है। इसराइली दाएं बाजू के अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने कहा है कि वो सीमा फार की रिपोर्ट की आज़ाद तस्दीक तो नहीं कर सकता, और इस रिपोर्ट की कुछ तफसीलात जो है वो इसराइल के दिफाई निज़ाम से कंपैटिबल भी नहीं हैं, मगर ज़मीनी हालात एयर डिफेंस सिस्टम की कमी के वाज़े इशारे दे रहे हैं। और दूसरी भी जो अब तक रिपोर्टें आ रही हैं, जो वहाँ से मीडिया लीक हो रही है, जितनी भी वीडियो पोस्ट जो आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि इसराइल में अब काफ़ी तबाही मच रही है। याद रहे कि ये जंग 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई, जब इसराइल ने अमरीकी फ़ौज के साथ ईरान में बड़े फ़िज़ाई और मिसाइल हमले किए। पहले दिन के पहले ही हल्ले में अमरीकी और इसराइली बमबारी से ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह सईद अली ख़ामेनेई और ईरान की टॉप कमांड के अहम कमांडर्स शहीद हो गए थे। इसराइल ने कहा था कि ये हमले ईरान की फ़ौजी सलाहियत डिग्रेड यानी कम करने के लिए किए गए थे, जबकि ईरान ने उन्हें खुली जारहियत करार दिया और बदले की धमकी दी। चंद घंटों के बाद ही पहले दिन ही ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले इसराइल और अमरीकी अड्डों की तरफ भेजना शुरू कर दिए थे। और अब जंग पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल गई है, क्योंकि ईरान ने खलीजी ममालिक में अमरीका के मिलिट्री बेसिस पर भी हमले शुरू कर दिए। अब तक अमरीकी मिलिट्री बेसिस जो खलीज के इलाकों में जो है वो निस्फ से ज़्यादा तबाह हो चुके हुए हैं, और उनके कीमती रेडार्स बहुत हद तक तबाह हो चुके हुए हैं। हमलों की नौयत इतनी शदीद हो चुकी है कि अब तेल की तनसीबात भी तबाह हो रही हैं। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। और अगर अमरीकी फ़ौजी मिलिट्री बेसिस से हट के सिविलियन अपार्टमेंट्स में या होटलों में जाके ठहर रहे हैं, तो उनको वहाँ भी ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बना रहा है ईरान। इंसानी जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ईरान में अब तक तकरीबन 1400 अफराद शहीद हो चुके हैं। ईरान की वजारत सेहत का कहना है कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के आगाज़ से अब तक 223 ख़वातीन, जिनमें 3 हामला ख़वातीन भी शामिल हैं, और 200 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं, जिनमें 41 बच्चों की उम्रें सिर्फ 2 साल से कम थी, जिनका ताल्लुक़ एलिमेंट्री स्कूल मिनाब से था। तो ईरान की और जो महकमे वो बता रहे हैं, ये भी इतला दिए कि मुल्क भर में इन हमलों के दौरान 153 तिब्बी मराकज़ को भी नुकसान पहुँचा है या उन्हें तबाह किया गया है, और एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं उन पर भी हमले किए गए हैं, और तकरीबन 22,000 से ज़्यादा शहरी सिविलियन इमारतों को, जहाँ पे फ्लैट्स थे लोगों की या रिहायशी थी, उनको तबाह किया गया है।
اس کے علاوہ کچھ ملٹری انسٹالیشنز کو بھی تباہ کیا گیا ہے، پولیس اسٹیشنز کو تباہ کیا گیا ہے، اسکولوں کو تباہ کیا گیا ہے، اور پلوں وغیرہ کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا ہے اسرائیل اور امریکہ کی بمباری کے ذریعے، جو کہ ایران کی تباہی کی ایک بڑی اہم علامت بھی سمجھے جا رہے ہیں۔ اسرائیل میں ایرانی میزائلوں کے حملوں سے ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، مگر سرکاری طور پر ہلاکتوں کی خبریں شائع نہیں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل میں میڈیا بلیک آؤٹ ہے۔ خلیج کے ممالک میں بھی امریکی اڈوں پر حملوں سے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور سٹرکچرل نقصان بھی پہنچا ہے، جن کے دوران کم از کم 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور کوئی 1,000 کے قریب زخمی ہیں، جو مختلف نوعیت کے ان کو زخم لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے ریڈارز، فائٹر جیٹس، ایئر ریفیولنگ بوئنگ طیارے جو ہیں وہ بھی تباہ ہو چکے ہوئے ہیں، کافی سارے۔ اس دوران لبنان میں بھی جنگ پھیل رہی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیوں کے خلاف جوابی کارروائی کے دوران شمالی اسرائیل کی طرف راکٹ داغے، جس کے جواب میں پھر اسرائیل نے لبنان کے اندر فضائی حملے کیے ہیں۔ انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق لبنان میں 800 سے زائد ہلاکتیں اور 8.5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ لبنانی شہادتیں زیادہ تر اسرائیلی ایئر فورس کی شہری آبادی پر بمباری کی وجہ سے ہوئی ہیں، مگر اسرائیل کہتا ہے کہ حزب اللہ کے جنگجو شہری علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے ایک سرحدی قصبے الخیام پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہاں پہ جنگ جاری ہے، مگر اسے سخت قسم کی گوریلا مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تک جنوبی لبنان میں اسرائیل کے پیش قدمی کرتے ہوئے ٹینکس اور آرمڈ وہیکلز کو حزب اللہ نے اینٹی ٹینک میزائلوں سے تباہ کیا ہے۔ رومن کیتھولک فرقے کے سربراہ نے لبنان میں ہلاکتوں کی مذمت کی ہے، مگر اسرائیل کا نام لے کر مذمت نہیں کی۔ سب سے زیادہ تشویش کی بات آبنۂ ہرمز کے بلاکیڈ کا بحران ہے۔ یہاں سے دنیا کی خام تیل کا تقریباً 2 کروڑ بیرل پر ڈے یعنی فی دن گزرتا ہے، جو عالمی تیل کی جو بھی کنزمپشن اس کا 5واں حصہ ہے۔ جنگ کے بعد آئل ٹینکرز جو ہیں وہ خطرے کے باعث رک گئے ہوئے ہیں، اب وہ کراس نہیں کر رہے ہیں، اور 200 سے زائد جو شپس ہیں وہ خلیج کے باہر انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اجازت ملے تو اندر جائیں۔ ایرانی حکام نے امریکی اور اسرائیلی شپس کے لیے خطرے کی وارننگ دی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کے مطابق دوسرے ممالک کے شپس گزر سکتے ہیں، لیکن امریکی اور اسرائیلی شپس محفوظ نہیں ہیں۔ بیمہ کمپنیاں اور شپنگ کے جو دیگر ادارے ہیں وہ بھی اس خطرے کی وجہ سے اب گزرنے سے گریز کر رہے ہیں آبر ہرمز میں سے۔ جو بھی سمندری حملوں کی جو اطلاعات کے مطابق جو بھی ایسے ادارے ہیں جو جمع کرتے ہیں تفصیلات حملوں کی، خاص طور پہ برطانیہ میں ایک ادارہ ہے، ان کے مطابق اب تک 16 کارگو شپس یا آئل ٹینکرز جو ہیں وہ خلیج میں پاسداران کے حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو گلوبل انرجی مارکیٹ ہے اس میں شدید ہلچل مچی ہوئی ہے۔ نیوز ایجنسی جو ہے رائٹرز کے مطابق برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $70 فی بیرل سے بڑھ کر، یعنی جو جنگ سے پہلے تھی، اب وہ $100 سے زائد ہو گئی ہوئی ہے، اور بعض اوقات یہ قیمت جو ہے $120 فی بیرل تک ٹچ کر کے نیچے آئی ہے۔ ایران کے جزیرے خرگ، جہاں ایران کی اہم تیل کی تنصیبات ہیں، اسے بھی خلیجی ممالک سے امریکہ نے ہرمس آرٹلری سے نشانہ بنایا ہے اور کافی تباہی کا دعویٰ کیا صدر ٹرمپ نے خود۔ تو CIA کے تجزیہ کار لیری جانسن نے کہا کہ خرگ پر حملے کے بعد اب پورے خطے کا آئل کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ خطرے میں ہے، اور شاید پورا خلیج کا جو آئل کی ایکسپورٹ ہے اس کا انفراسٹرکچر تباہ نہ ہو جائے۔ تو امریکی فوج کے ریٹائرڈ کرنل میکراگر نے کہا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہونے والی نہیں اور تیل کی قیمتیں $300 فی بیرل تک چلی جائیں گی۔ تیل کے علاوہ گیس کی سپلائی بھی خطرے میں، کیونکہ قطر سے LNG یعنی جو مایا گیس، قدرتی مایا گیس ہے، اس کا ایک بڑا حصہ جو وہ گلوبل مارکیٹ میں پہنچتا ہے، اور وہ اس کے لیے اس کو آبر ہرمز سے گزرنا پڑتا ہے، وہ جو بند ہے اس وقت۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو یورپ اور ایشیا میں گیس کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ یہ اب تک 50% سے زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہیں۔ امریکہ نے پہلے تو آبر ہرمز کھلوانے کے لیے نئے فوجی دستے بھیجنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا سے آبر ہرمز کھلوانے کے لیے مدد مانگ رہے ہیں۔ اس دوران ایران کی قیادت ممکنہ خفیہ سازشوں یعنی فالس فلیگز کے آپریشن کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران نے سنا ہے کہ کچھ لوگ 9/11 جیسا واقعہ کر کے ایران پر الزام دھرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایران اس قسم کی دہشت گردی کے خلاف ہے اور امریکی عوام کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا ہے،
صرف ایپسٹین فائل کے جو کردار ہیں ان کے ساتھ، اس گروہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ ایران کے اندر بھی جو حفاظتی کارروائیاں ہیں جاری ہیں۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے بتایا ہے کہ شمال مغربی شہر ارومیہ میں 20 افراد کو اسرائیل کے ساتھ تعاون کرنے اور فوجی معلومات دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح قزوین میں بھی اس قسم کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو اسرائیل کو انفارمیشن جو تھی پاس آن کر رہے تھے۔ یہ تمام پیش رفت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ 28 فروری سے جاری یہ جنگ صرف ایران، اسرائیل اور امریکہ تک محدود نہیں، خلیج میں امریکی ملٹری بیسز اور لبنان اور دوسرے حصوں تک بھی یہ پھیل چکی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اب تیل کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے۔ لبنان میں انسانی بحران میں شدت آ گئی ہوئی ہے بہت زیادہ، اور اب اسرائیل کی دفاعی صلاحیت کے بارے میں خطرے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ خاص طور پر اسرائیل کے انٹرسیپٹرز سٹاک کی کمی اس جنگ کے نتائج میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب اسرائیل امریکہ سے اندر سے کہہ رہا ہے کہ جنگ بند کراؤ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایرانی میزائل حملے اسی شدت سے جاری رہے اور دفاعی جو ان کا سٹاک ہے ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو انٹرسیپٹرز کا جو سٹاک ہے اگر وہ ختم ہوتے جائیں تو جنگ کا توازن اچانک بدل سکتا ہے۔ اور چند ڈیفنس اینالسٹ کا خدشہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل کی زیادہ پٹائی جاری رہی تو وہ ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے، مگر پروفیسر ٹیڈ پوسٹل جیسے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں ایران بھی تیزی سے ایٹم بم بنا سکتا ہے اور اس طرح پورا خطہ ایک ایٹمی جنگ کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ جنگ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن گئی ہے۔ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی، اور آج جو سب سے اہم خبر سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے جو سٹاکس ہیں جن میں انٹرسیپٹرز ہیں وہ خطرناک حد تک کم ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے جو گلوبل اینالسٹ ہیں، ملٹری اینالسٹ ہیں، اور جو پولیٹیکل انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو اینالسٹ ہیں وہ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جنگ کی آگ کو مزید تیز بھی کر سکتا ہے اور سیز فائر بھی کرانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ عقل کے ناخن لیتے ہیں یا جنگ جاری رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔